پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے سپریم کورٹ آف انگلینڈ میں ایک لینڈ مارک کیس جیتا ہے. اگر پی آئی اے یہ کیس ہار جاتی تو اس کو پی آئی اے کو فائنینشیل ٹرمز میں ٹینز آف ملینز آف پاؤنڈز کو پی آئی اے کو اس میں مختلف ٹریول ایجنٹس کو کمیشن دینا پڑنا تھا. ایک برٹش پاکستانی ٹریول ایجنٹ ہے برمنگھم سے جنہوں نے یہ کیس کیا تھا ٹائمز ٹریول نے پی آئی اے کے اوپر, اور اس میں انہوں نے کورٹ کے سامنے یہ آرگیو کیا تھا کہ 2012 میں پی آئی اے نے مختلف ٹریول ایجنٹ ان سمیت مختلف ٹریول ایجنٹس کو پی آئی اے نے مجبور کیا کہ وہ ایک نیا کانٹریکٹ سائن کریں. لہٰذا اس میں انہوں نے آرگیو یہ کیا تھا کہ جو کانٹریکٹ اس وقت سائن ہوا وہ زبردستی ان سے سائن کروایا گیا, اور انہوں نے کیا, اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کمیشن دیا جائے, اور یہ کہ ڈیورس یا جو زبردستی والا قانون ہے اس کے تحت پی آئی اے کے خلاف فیصلہ دیا جائے. لیکن سپریم کورٹ آف انگلینڈ کے 5 ججز نے جو اوریجنل کیس تھا, جو کلیمنٹ تھا, اس کے کیس کو ریجیکٹ کیا ہے. اس کیس کو سپریم کورٹ آف انگلینڈ میں پلیڈ کیا تھا فرانی ٹیلر سولیسیٹر نے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان خان فرانی جنہوں نے اس کیس کو ڈیولپ کیا پی آئی اے کی طرف سے. فرحان, جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ آف انگلینڈ کی طرف سے, اس کے بارے میں اگر آپ بتائیں کہ یہ پورا کیس تھا کیا. پی آئی اے کے جو ایجنٹس تھے جن کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے تھے 2012 کے اندر, ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایڈیشنل کمیشن چاہیے ٹریول ٹکٹس کے اوپر, جو فیول سرچارج ہے اس کے اوپر بھی, جو کہ ایجنسی ایگریمنٹ کا حصہ نہیں تھا. اور پی آئی اے نے ان کو پچھلا کانٹریکٹ ریسنڈ کر کے اور پھر ایک نیا کانٹریکٹ سائن کیا. اور یہ جو نیو ایگریمنٹ تھا اس کو ٹریول ایجنٹس نے ڈسپیوٹ کیا اور کہا کہ یہ ایگریمنٹ ویلڈ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر اکنامک ڈیوریس یوز کیا گیا ہے. اور آج سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے پی آئی اے کے حق میں, اور فرانی ٹیلر سولیسٹرز نے یہ آرگیو کیا کہ لا فل ایکٹ ڈیوریس کانٹریکٹ نیگوشیشنز کے اندر الاؤڈ ہے, اور کانٹریکٹ جو وہ اس لا فل ایکٹ کی وجہ سے ریسنڈ نہیں ہوتا. اس کے ہیوج ریمیفیکیشنز ہیں. پہلی یہ کہ امپلائمنٹ کانٹریکٹس کے اندر جب امپلائر اور امپلائی کے درمیان نیگوشیشن ہوتی ہے وہاں پہ اس کے پیرامیٹرز کو امپلیکیٹ کیا جائے گا. دوسرا, کہیں جہاں پہ بھی ایک اکنامک ڈیوریس کی بات آئے گی, پریشر کی بات آئے گی, نیگوشیشن ہوگی کانٹریکٹس کے دوران, تو اس ججمنٹ کے جو قوانین ہیں ان کو اپلائی کیا جائے گا. اور یہ اتنا بڑا قانون ہے کہ رشین اور یو کے کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی سپریم کورٹ کے اندر اس کے اندر انٹروین کیا تھا. اس کیس میں جو 2012 میں جو کیس شروع ہوا تھا اس میں مختلف ٹریول ایجنٹس ہیں, ان کے ساتھ پی آئی اے نے بعض میں سیٹلمنٹس بھی کی, انہوں نے پیسے بھی دیے. لیکن اس کیس کی ان پرٹیکولر کہ جن گراؤنڈز پر جو ٹائمز ٹریول نے یہ کیس پی آئی اے پہ کیا تھا, اگر پی آئی اے یہ کیس ہار جاتی تو اس کے لیے فائنینشیل کانسیکوینسز پی آئی اے کے لیے کیا ہو سکتے تھے؟ جی, ہیوج فائنینشیل ریپریکاشنز تھیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ 2012 کے بعد سے پی آئی اے نے جتنی بھی ٹکٹس بیچی ہیں ان کے اوپر فیول سرچارج کے اوپر بھی انہیں کمیشن دینی پڑنی تھی. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت پی آئی اے کے پاس واحد ایئر لائن تھی جو کہ ڈائریکٹ فلائٹس جا رہی تھیں یو کے سے پاکستان کے لیے, اور ساری فلائٹس بزی ہوتی تھیں. یہ تو اب جا کے ورجن اور برٹش ایئر ویز آنا شروع ہوئی ہیں, تو اس وقت پی آئی اے کی مونوپلی تھی, اس لحاظ سے ہیوج فائنینشیل ریپریکاشنز ہونی تھی اور ساری ٹکٹوں کے اوپر کمیشن دینا پڑنا تھا. اسی کیس میں جو سپریم کورٹ آف جو ہائی کورٹ ہے برطانیہ کی ہائی کورٹ, اس نے فیصلہ دیا تھا جو ٹائمز ٹریول کے حمایت میں اور پی آئی اے کے خلاف. لیکن بعد میں ایسی وہ جو کون سی گراؤنڈس تھی جن کے اوپر اب بعد میں کورٹ آف اپیل میں اپیل الاؤ ہوئی اور پھر سپریم کورٹ نے پی آئی اے کی حمایت میں فیصلہ دیا, اس میں جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں جو اس وقت فیصلہ تھا اور اب اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ جو ہائی کورٹ کی ججمنٹ تھی اس کے اندر اگین پیرامیٹرز کو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا. ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اکنامک ڈیوریس کے کس طرح یہ قوانین لاگو ہوں گے اسی کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی. لیکن سپریم کورٹ نے آج جب یہ ججمنٹ دی ہے تو اس کی امپلیکیشن کو نیرو کر دیا اور یہ کہا ہے کہ اگر لا فل ایکٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے اکنامک ڈیوریس ہوا ہے وہ الاؤڈ ہے. اگر سپریم کورٹ یہ رولنگ دے دیتی کہ اکنامک ڈیوریس کا جو کلیمنٹ کی جو پوزیشن ہے ٹائمز ٹریول کی, اگر وہ اس کو الاؤ کر دیتی تو اس کا ان ٹرمز کے اور کتنے آپ کے خیال میں جو پاکستانی ٹریول ایجنٹس ہیں جو پی آئی اے سے پھر وہ کمیشن مانگ سکتے تھے, اپنے نئے کیسز لا سکتے تھے؟ اگر سپریم کورٹ یہ اجازت دے دیتی کہ اور اس کانٹریکٹ کو ریسنڈ کرنے کی اجازت دے دیتی تو پھر سارے ٹریول ایجنٹس ایک فلڈ گیٹ اوپن ہو جانا تھا اور سارے ٹریول ایجنٹس نے آ کے پی آئی اے کو سو کرنا تھا اور اس پہ اوپر کمیشنز مانگنی تھی. تھینک یو. عامر صاحب, آپ بتائیں کہ جو
جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو دو فارن پاورز ہیں جو یوکرین اور رشیا نے بھی اس میں انٹرسٹ لیا. اس کیس میں جو ایک آسٹریلین کیس کی بھی پہلے وہ پریسیڈنٹ موجود ہے جس کی بیس پہ کیسز آئے تھے, تو اس میں جو یوکرین اور رشیا کا جو انٹرسٹ ہے اس حوالے سے ان کا کیا اس کیس میں انوالومنٹ تھی؟ ڈاکٹرائن آف اکنامک ڈریس کے متعلق جو ہے وہ کیس تھا, اس لیے جو ہے وہ کیس کو اس کے ساتھ لنک کیا گیا تھا, اور اس کے اندر سپریم کورٹ نے کی جوڈیشری نے کہا تھا کہ جو پی آئی اے کے اندر جو فیصلہ آئے گا وہی ڈاکٹرائن وہی لیگل پرنسپلز یوکرین اور رشیا کے کیس کے اندر اپلائی ہوں گے. اور اس میں اگر اب جب کہ یہ ججمنٹ آ چکی ہے اس کے مختلف بعض ایسے حصے جو ابھی تک یہ پورا جو کوانٹم کے اوپر تو ابھی وہ فیصلہ باقی ہے نا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جیسے فرحان نے بتایا ہے کہ جو ہے اس کی ہیوج امپلیکیشنز ہونی تھی فائنینشلی پی آئی اے کے اوپر, کیونکہ فلڈ گیٹس اوپن ہو جانے تھے, اور اس حوالے سے جو ہے ایک بہت اچھا فیصلہ پی آئی اے کے حق میں ہوا, اور اس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا کہ پی آئی اے نے کا کنڈکٹ تھرو آؤٹ گڈ فیتھ کے اوپر منحصر تھا. تھینک یو.